الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، میرے سامنے ایک میسج ہے جس میں صاف طور سے لکھا ہوا ہے کہ اپنے گھروں میں، چھتوں پر، بلڈنگ کے نیچے فردن فردن اذان کہیں، اللہ تعالی اس مہلک وبا کرونا وائرس سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. اپیل کردہ رضا اکیڈمی میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین تمام تر مسلمانوں کو کرونا وائرس سے محفوظ رکھے. اللہ رب العالمین اس وبا سے تمام تر مسلمانوں کو بچائے. یقیناً یہ مصیبت بن کر وائرس آیا ہوا ہے اور اللہ رب العالمین کے جند اور لشکر میں سے ایک لشکر ہے. یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، یہ اللہ رب العالمین کی نشانی ہے. اور جب ایسی کوئی بڑی نشانی آئے تو مسلمانوں کو دعا کرنا چاہیے، التجا کرنا چاہیے، فریاد کرنا چاہیے، نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرنی چاہیے، اور توبہ، انابت اور استغفار کرنا چاہیے. یہ وہ کام ہیں جن کاموں کے کرنے سے اللہ رب العالمین عذاب کو دور کرتا ہے، مصیبت کو دور کرتا ہے، بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، اور مسلمانوں کو اللہ رب العالمین سیفٹی عطا کرتا ہے. لیکن کیا کیا جائے، اس کرونا وائرس کی وجہ سے مسلمان دین سے برگشتہ ہو کر بدعات کا شکار ہو رہے ہیں. اور بدعات کا شکار صرف عوام ہی نہیں بلکہ جو اپنے آپ کو بڑا علامہ سمجھتے ہیں وہ بھی اس بدعت کا شکار ہیں. جیسا کہ یہ میسج میرے سامنے ہے کہ اذان دینے سے بلائیں دور ہوتی ہیں، اذان دینے سے بلائیں دور ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ کسوف اور صلاۃ خسوف کبھی نہ ادا کرتے. جب سورج گرہن لگتا یا چاند گرہن لگتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اذان کے، بغیر اقامت کے نماز ادا کیا کرتے تھے، جس کو صلاۃ الکسوف اور صلاۃ الخسوف کہا جاتا ہے. لیکن بدعت کے ٹھیکیدار، رضا اکیڈمی کے علم بردار، یہ لوگوں کے درمیان اذان کو ہوا دے رہے ہیں اور اذان دلوا دے رہے ہیں تاکہ بلائیں دور ہو جائیں. رب کعبہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے، یہ ضلالت ہے، دین سے بغاوت ہے، قرآن سے دوری ہے اور سنت سے دوری ہے. اس لیے مسلمانوں، تم اللہ رب العالمین سے ڈرو اور بغیر وقت پہ اذان نہ دو. اذان کا جو وقت ہے، جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی ہے، اذان دلوائی ہے، صرف اور صرف انہی اوقات میں اذان دے سکتے ہیں.
دفع بلا کے لیے اذان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، نہ خلفائے راشدین سے ثابت ہے، بلکہ یہ بدعت، گمراہی اور ضلالت ہے۔ اور جو کوئی بھی دین اسلام کی طرف ایسی چیز کو منسوب کرے گا جس کا ثبوت نہ رب کے قرآن میں ہے اور نہ نبی کے فرمان میں ہے اور نہ صحابہ کرام کی پوری لائف اور پوری زندگی میں ہے، یقیناً اس کا انجام عذاب کو بلانا ہے، عذاب کو بلانا ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ لوگ اللہ رب العالمین سے رجوع کریں، درباروں کو چھوڑیں، مردہ پرستی کو چھوڑیں، قبر پرستی کو چھوڑیں، حجر پرستی کو چھوڑیں، قبر پرستی کو چھوڑیں اور الہ واحد کی عبادت اور بندگی کریں، اللہ واحد کی عبادت اور بندگی کریں اور اللہ رب العالمین سے رو رو کر کے معافی مانگیں۔ جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں ان سے اللہ رب العالمین سے توبہ کریں اور اللہ رب العالمین عذاب کو ٹال دیتا ہے توبہ و استغفار سے۔ یہ سورۃ الانفال ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے واضح طور سے بیان فرمایا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ جو لوگ استغفار کرتے ہیں، استغفار کو لازم پکڑتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو عذاب نہیں دیتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کی ترغیب دی ہے، صدقہ کرو، خیرات کرو، جن کو اللہ رب العالمین نے استطاعت عطا فرمائی ہے وہ اللہ رب العالمین کی راہ میں مسکینوں کی مدد کریں، مسکینوں، فقیروں، محتاجوں کا خیال رکھیں۔ صدقہ سے اللہ رب العالمین گناہوں کو مٹاتا ہے، وباؤں کو ٹال دیتا ہے، مریضوں کو اللہ رب العالمین شفا یابی عطا کرتا ہے۔ صدقہ کرو میرے بھائیوں، صدقہ کرو جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، استغفار کرو، انابت کرو اور اللہ رب العالمین سے معافی مانگو۔ اللہ رب العالمین بلاؤں کو ٹال دے گا، مصیبتوں کو ٹال دے گا۔ اور کرونا وائرس تو کرونا وائرس یہ تو اللہ رب العالمین کی معمولی مخلوق ہے، تمام تر بلاؤں سے اللہ رب العالمین ہی حفاظت کرنے والا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، یہ اذان جو اس موقع سے اور خاص طور سے آج کی بات ہے، آج کی تاریخ اس نے دیا ہے رضا اکیڈمی والے نے، اللہ رب العالمین ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے، ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ کبھی قبر پہ اذان دیتے ہیں، کبھی بلڈنگ کے نیچے اذان دلواتے ہیں، کبھی گھروں کے چھتوں پر اذان دلواتے ہیں۔ یقیناً یہ اللہ رب العالمین کے غضب کو دعوت دینا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کسی بھی بدعت کو پسند نہیں کرتا، بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے اوپر اپنی رحمتوں کی بارش برساتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اللہ رب العالمین سے ڈرو اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایاکم والبدع، لوگوں بدعت سے بچو، لوگوں خرافات سے بچو، لوگوں توہمات سے بچو، رب واحد سے التجا فریاد کرو۔ اللہ ہی مشکل کشا ہے، وہی بلاؤں کا ٹالنے والا ہے، وہی مصیبتوں کا دور کرنے والا۔ اللہ تو مسلمانوں کو کتاب و سنت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما اور تمام تر شرکیات سے بچنے کی توفیق عطا فرما، تمام تر خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرما اور تمام تر بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ بے موقع اذان دینا یہ نہ اسلام ہے اور نہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، بلکہ یہ خرافات ہے، یہ گمراہی ہے۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔